بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم ثم صل عليه آج کا یہ پروگرام کوئی کانفرنس یا جلسہ عام نہیں ہے، درس قرآن کے عنوان سے ہم سب کو اللہ نے یہاں جمع کیے۔ اللہ ہمارا مل بیٹھنا، جمع ہونا اپنے دربار میں قبول و منظور فرمائے۔ امام الانبیاء حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 63 سالہ جو زندگی ہے، اس میں 40 سال آپ نے نبوت ملنے سے پہلے مکے میں گزارے، اور 23 سال آپ نے نبوت کے عطا ہونے کے بعد یہاں بسر فرمائے۔ 13 سال مکہ مکرمہ میں اور 10 سال مدینہ منورہ میں۔ ہمارے ہاں ایک مذہبی طبقے نے اپنے جلسوں اور اپنی کانفرنسوں کا
عنوان تجویز کیا ہے میلاد النبی، یا میلاد مصطفیٰ۔ ان کا ہر اشتہار آپ کو اسی عنوان پر ملے۔ اس طبقے کا کوئی جلسہ، کوئی کانفرنس آپ کو سیرت النبی کے عنوان سے نظر نہیں آئے گا۔ انہوں نے عنوان پسند کیا ہے میلاد مصطفیٰ کا۔ ان کا ہر خطیب و ہر نعت خوان اپنا پورا زور اس بات کے بیان کرنے پہ صرف کرتا ہے کہ ہمارے پیارے نبی پیدا ہوئے تھے مائی آمنہ کے گھر پیدا ہوئے، مکے میں پیدا ہوئے، فلاں مہینے کو پیدا ہوئے۔ پوری تقریر کا پورا زور اس بات کے بیان کرنے پر اور ثابت کرنے پہ صرف کیا انہوں نے کہ ہمارے نبی کی پیدائش ہوئی تھی، میلاد ہوا تھا۔ عام میں اکثر علماء ہیں، طلبہ ہیں، اہل علم ہیں، آپ مجھے اس بات کا جواب دیں کہ آپ کی پیدائش سے لے کے آج تک اس کائنات میں کوئی بندہ ایسا بھی آیا ہے جس نے میرے نبی کی پیدائش کا انکار کیا؟ نہیں ہے کوئی بندہ؟ نہیں۔ ابو جہل، ابو لہب، مدینے کے منافق، یہودی، عیسائی، آج کے ہندو، سکھ، مجوسی، یہ جتنی صدیاں گزر گئیں کوئی ایک بندہ بھی میرے نبی کے میلاد کا اور پیدائش کا انکاری نہیں۔ تو پھر اس طبقے سے یہ پوچھنا چاہیے کہ جس چیز کا منکر کوئی نہیں اس پر زور دینے کا مطلب اس پر بڑے سوال اٹھائے جا سکتے ہیں۔ اہل علم لوگ ہیں، میرے سوال اٹھانے سے شاید ان کی معلومات میں اضافہ تو کیا ہونا ہے، وہ اس کو بڑھا سکتے ہیں۔ میری اور آپ کی جو عملی زندگی ہے، عملی زندگی کیا ہوتی ہے؟ میرا رہنا، میرا کھانا، میرا پینا، میرا سونا، میرا جاگنا، میری خوشی، میری غمی، میرا بازار میں آنا، میری دکان، میری تجارت، میری معیشت، سیاست، عدالت، حکومت، میری غمی، میری خوشی، میرا سفر، میرا حضر، میری رات، میرا دن، یہ جو میری عملی زندگی ہے یا آپ کی عملی زندگی ہے، اس کا تعلق نبی پاک کے میلاد سے ہے؟ نہیں۔ بولتے نہیں؟ میں تھوڑی آواز پسند نہیں کرتا، ان بندیاں تو نہیں بھی آواز ٹوڑ جانا ہے، آپ کم کر دیں۔ جو میں نے سوال اٹھایا آپ نے سن لیا، یہ سوال بنتا ہے یا نہیں بنتا؟
میری عملی زندگی کا آپ کے میلاد سے کوئی تعلق نہیں. میری عملی زندگی کا نبی پاک کی سیرت کے ساتھ تعلق ہے. آپ کی سیرت کو دیکھا جائے, آپ کے اسوہ کو دیکھا جائے, آپ کی زندگی کو دیکھا جائے. آپ گھر میں کس طرح آئے, گھر سے کس طرح باہر نکلے, تجارت کس طرح کی, تاجروں کو کیا کہا, سفر کیسے کیا, حضر میں کیا کیا, خوشی کیسے منائی, غمی کیسے منائی, تجہیز, تکفین, جنازہ, کفن, دفن, یہ دیکھا جائے تو میری اور آپ کی عملی زندگی کا تعلق میلاد سے نہیں ہے. کس سے ہے؟ سیرت. لیکن آپ نے ان کا کبھی کوئی عنوان نہیں دیکھا ہوگا کہ انہوں نے اپنے جلسے کا عنوان دیا ہو سیرت النبی. ان کا ہر جلسے کا عنوان کیا ہوگا؟ میلاد. ایک اور سوال بھی اٹھایا جا سکتا, یہ جو میرے نبی نے 13 سال مکے میں مار کھائی تھی, پتھروں کی بارش ہوئی, راستے روکے گئے, گلے میں رسیاں ڈالی گئیں, راستے میں کانٹے بچھائے گئے, قتل کی تدبیریں ہوئی, وطن سے نکالنے کے مشورے ہوئے, راستے روکے گئے, فتوے لگائے گئے, پھپتیاں کسی گئیں, مزاج اڑایا گیا. 13 سال میرے نبی نے مکے میں مار کھائی. میرے نبی نے مار اس لیے کھائی تھی کہ میرا نبی منوانا چاہتا تھا, مکے والوں مانو میں پیدا ہوا ہوں. نہیں. پھر تم اس پر کیوں زور دے رہے؟ جب میرے نبی کی زندگی کا یہ مقصد ہی نہیں, بعثت کا یہ مقصد ہی نہیں. میرے نبی نے 13 سال مار اس لیے کھائی تھی کہ اپنا میلاد منوانا چاہتے تھے؟ نہیں. پھر میرے نبی نے بدر لڑی, احد لڑی, خندق, تبوک, طائف, حنین, خیبر, یہ جنگیں بھی میلاد منوانے کے لیے لڑی گئی تھی. نہیں کہ مانو میں ربیع الاول میں پیدا ہوا ہوں, مانو میری ماں کا نام آمنہ ہے, میرے باپ کا نام عبداللہ ہے, میں ہاشمی قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں, جس عورت کا میں نے دودھ پیا اس کو حلیمہ کہتے ہیں. یہ جنگیں یہی منوانے کے لیے ہوئی تھیں. نہیں. بلال تپتے ہوئے کولوں پہ جو لیٹا تھا نا, وہ لوگوں سے نبی پاک کا میلاد منوانا چاہتا تھا. نہیں. تو نے اپنا زور اس بات پہ کیوں صرف کیا؟ جب میرے نبی نے مار اس کے لیے نہیں کھائی, جنگیں اس کے لیے نہیں لڑی, صحابہ نے مصیبتیں اس کے لیے نہیں سہی, بلال تپتے ہوئے کولوں پر میرے آقا کا میلاد منوانے کے لیے نہیں لیٹا تھا, سیرت منوانے کے لیے لیٹا. نبی پاک کی سیرت کو مانو, ان کے اعلان کو مانو, ان کے پیغام کو مانو. وہ تمہیں جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس پہ عمل کرو, تسلیم کرو جو کچھ وہ کہنا چاہتے ہیں. بدر بھی اسی لیے, احد بھی اسی لیے. سیرت منوانے کے لیے, سیرت بیان کی جائے, سیرت بیان کی. دیکھیں آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں, طالب علم تو یقیناً نہیں جانتے ہوں کہ انہوں نے یہ ابھی کتابیں پڑھ رہے ہیں, یہ عملی زندگی میں نہیں آئے, انہوں نے دوسری کتابیں نہیں پڑھی, مطالعہ نہیں کیا. 25 دسمبر کو, اگلا مہینہ آ رہا ہے دسمبر کا, اس کی 25 تاریخ کو دنیا بھر کے عیسائی عید میلاد مسیح مناتے ہیں, کرسمس 25 دسمبر کو, کہ اس دن حضرت عیسیٰ, حالانکہ کوئی مستند بات نہیں, کہاں لکھا ہوا ہے کہ 25 دسمبر کو پیدا ہوئے, بس انہوں نے بنا لیا 25 دسمبر کو پیدا ہوئے.
اسے انہوں نے عید کا نام دیا، اس کا نام رکھا عید میلاد مسیح۔ ہمارے ہاں اتنے بڑے بڑے علماء، میں چونکہ علماء کا نام سٹیج پہ نہیں لیا کرتا، اتنے بڑے بڑے علماء، مفکر، شیخ الاسلام، انہوں نے میلاد پہ جو کتابیں لکھی ہیں، میلاد النبی پہ، اس میں انہوں نے دلیل دی ہے۔ دلیل عیسائی مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ جی وہ جو میرے نبی نے کہا تھا میری امت عیسائیوں کے نقش قدم پہ، جس طرح جوتی دوسری جوتی کے، وہ مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ دنیا بھر کے عیسائی 25 دسمبر کو عید میلاد مسیح مناتے ہیں۔ ہمارے علماء، ہمارے مفکر، ہمارے علامہ وہ کتابیں لکھتے ہیں کہ وہ مناتے ہیں، ہم کیوں نہ منائیں؟ اس کا جواب میں صرف ایک جملے میں دینا چاہتا ہوں، اور آپ کو وہ پسند آ جائے تو آپ سبحان اللہ کہہ دیں، اگر پسند آ جائے۔ میں نے کہا عیسائیوں کی مجبوری ہے کہ وہ عید میلاد مسیح منائیں، اس لیے کہ ان کے پاس اپنے نبی کی سیرت پر کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ حضرت عیسیٰ کی زندگی اور سیرت کا کوئی واقعہ محفوظ ہے؟ عیسائیوں کے پاس تو انجیل محفوظ نہیں، حضرت عیسیٰ کی زندگی محفوظ ہے ان کے پاس نہیں۔ مائی مریم ایک جگہ پہ کھڑی ہیں، جبریل آ گئے، انہوں نے پناہ مانگی، جبریل نے کہا ڈرو نہیں، میں تیرے رب کا ایلچی ہوں، تجھے ہم بیٹا دینا چاہتے ہیں۔ دن پورے ہوئے، مشرق کی جانب چلی گئیں، ایک درخت کے نیچے بیٹھی ہیں، مت تو قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، کھجوریں گرنے لگیں، چشمے ابلنے لگے۔ عیسیٰ آ گئے، یہ گھبرائیں، قوم کو کیا کہوں گی؟ اللہ نے فرمایا کہ اگر خشک تنے سے تازہ کھجوریں ہم نے گرا لی ہیں اور تیرے پاؤں کے نیچے سے چشمہ ہم نے جاری کر دیا ہے اور بغیر خامند کے تجھے بیٹا دے دیا ہے، تو تیری لاج بھی رکھنے پر ہم قادر ہیں۔ ہم لاج رکھیں گے تیری، تو نے کہنا ہے میں نے چپ کا روزہ رکھا ہے، اس سے پوچھو آگے میں جانوں میرا عیسیٰ جانے۔ یہ اٹھا کے لائیں، لوگ آ گئے، تانے مارے، بہتان لگنے لگے، حضرت عیسیٰ بولے، کیا بولے؟ پھر انہیں معجزے ملے، پھر انہیں کتاب ملی، پھر وہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ جتنی باتیں آج دنیا کو معلوم ہیں حضرت عیسیٰ کی سیرت کے متعلق، اے ساڈے قرآن دی مہربانی ہے۔ عیسائیوں کے پاس کیا ہے؟ یہ تو ہمارے قرآن نے بتایا، یہ تو ہمارے پیارے پیغمبر نے بتایا۔ عیسائیوں کے پاس کیا؟ عیسائیوں کے پاس حضرت عیسیٰ کی سیرت پر کہنے کوئی مواد نہیں ہے، کوئی مواد نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ میلاد مسیح منائیں، ان کی مجبوری ہے، میری مجبوری کوئی نہیں۔ میرے نبی کی سیرت کا ایک ایک حصہ کتابوں میں محفوظ کر دیا گیا۔ میری کیا مجبوری ہے کہ میں میلاد مناؤں؟ میرے نبی کی تو پوری سیرت کو اللہ نے کیا کر دیا ہے؟ پیدا ہونے سے پہلے کے واقعات کو محفوظ کرو، ان کی والدہ، ان کے والد، ان کا دادا، ان کا نانا، کس عورت کا کتنے دن دودھ پیا، حلیمہ کیسے اٹھا کے لے گئی، بکریاں کیسے چرائیں، شادی حضرت خدیجہ سے کیسے کی، بچے ہوئے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوا، شام کے علاقے میں تجارت کا سفر کیسے ہوا، وضو کیسے کیا، نماز کیسے پڑھی، مسجد میں کیسے آئے، مسجد سے کیسے نکلے، گھر میں کیسے گئے، گھر سے باہر کیا کیسے آئے، گھر میں کیا کچھ کیا، اسے ازواج نے امت تک پہنچایا۔ گھر کے اندر کیا کچھ کیا، اسے ہماری ماں نے امت تک پہنچایا۔ گھوڑے پہ سوار کیسے ہوئے،
اس سے اترے کیسے, سفر کیسے کیا, جنگ کیسے کی, سلو کیسے کی. جوتی مبارک میں پاؤں کیسے ڈالا, جوتی مبارک میں پاؤں کیسے ڈالا, قضائے حاجت کیسے کی. ایک ایک چیز محفوظ ہے, اقوال محفوظ, ارشادات محفوظ, فرامین محفوظ, احادیث محفوظ. میرے نبی کا رونا محفوظ, مسکرانا محفوظ, میرے نبی کی ادائیں محفوظ. صحابہ نے ادائیں بھی محفوظ کر دی, ایسے کھڑے ہوئے تھے. علماء بیٹھے, وہ جو تسلسل بالذہن ہے کہ نبی پاک ایک بات بیان کرتے ہوئے ہنس پڑے, یہ کہتے ہوئے کہ اس بندے کی بات جب اللہ سنے گا تو اللہ بھی ہنس پڑے گا. اس بندے کی بات اللہ نے سنی, اللہ ہنس پڑے گا. نبی پاک ہنس پڑے, مسکرائے. صحابی نے جب آگے شاگردوں کو پڑھایا تو اس نے اسی طرح ہنس کے دکھایا. اس نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا تو اس نے بھی ہنس کے دکھایا. اس نے اپنے شاگردوں کو پڑھایا, اس نے ہنس کے دکھایا. آج کا شیخ الحدیث بھی جب وہ حدیث پڑھاتا ہے تو اسی طرح مسکرا کے دکھاتا ہے. تسلسل بالذکر. میرے نبی کی تو مسکراہٹ محفوظ ہو گئی, میرے نبی کی تو ادائیں محفوظ ہو گئیں, میرے نبی کے تو اقوال محفوظ ہو گئے. ہمیں کیا ضرورت ہے, ہم ان کی تو مجبوری ہے کہ ان کے پاس اپنے نبی کی سیرت پہ کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے. ہماری کیا مجبوری ہے, عمر نوح مل جائے اور جبریل کی زبان مل جائے اور ساری زندگی بندہ نبی پاک کی سیرت کو بیان کرتا رہے تو یہ مضمون کبھی ختم بھی نہیں. یہ اتنا وسیع مضمون ہے میرے نبی کی سیرت کا. سب سے پہلے اسے قرآن نے بیان کیا, میرے نبی کی زندگی کو قرآن نے بیان کیا, پھر حدیثوں میں آئے, پھر صحابہ نے بیان کیا, پھر تاریخ و سیرت کی کتابوں نے اس کو بیان کیا, ادائیں تک محفوظ ہو گئیں. وہ حدیث ہے مسلم میں باب سجود السہو میں کہ آپ نے زور کی نماز یا عصر کی نماز 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتوں پہ سلام پھیر, اور یہاں سے اٹھے. سین میں ایک لکڑی کا تنا تھا, اس کے ساتھ ٹیک لگا کر میرے نبی کھڑے ہوئے. صحابہ چپ. کیوں؟ وہی آتی رہتی ہے, وہی آئی ہوگی, اور رکعتیں 4 کے بجائے کتنی ہو گئی ہوں گی؟ 2. صحابہ تو آنکھیں بند کر کے میرے نبی کے پیچھے چلتے تھے. آپ میں سے جو لوگ مسجد قبلتین گئے اور 2 قبلوں والی مسجد, تو بالکل مخالف سمت میں نہیں ہے قبلے. ادھر محراب ہے, دوسرا قبلہ اس دروازے پہ, اس طرف بالکل مخالف سمت. وہاں نبی پاک کھڑے نماز پڑھا رہے ہیں. نماز کے اندر آرڈر آ گیا, فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام, آپ اپنا چہرہ بیت اللہ کی طرف موڑ دیجئے. میرے نبی نے وہی کا حکم پا کے وہیں سے چہرہ موڑ لیا. اب آپ یہاں آ گئے, آخری صف پہلی بن گئی, اور پہلی صف صحابہ نے بھی رخ موڑ دی. نماز ہو گئی تو میرے آقا نے فرمایا میرے تے وہی آئی سی کہ پنجابی میری عادت ہے تھوڑا جا میں ٹچ کر دینا. مجھ پہ تو وہی آئی تھی, جبریل نے حکم سنایا تھا کہ چہرہ پھیریے, تم کیوں مڑے؟ صحابہ نے کہا ہم نے قبلہ نہیں دیکھنا, ہم نے تو قبلہ نما دیکھنا ہے. ہم
نے قبلہ نہیں دیکھنا، ہم نے آپ کو دیکھنا ہے. آپ نے ادھر منہ کر کے نماز پڑھائی، ہم نے ادھر منہ کر کے پڑھ لی. آپ نے ادھر منہ کیا، ہم بھی ادھر منہ کر کے. صحابہ تو ایسے تھے. صحابہ کے ذہن میں آیا کہ وہی آئی ہوگی اور نماز 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعت. اس وقت منافق بھی با جماعت نماز پڑھتے تھے. کیوں با جماعت پڑھتے؟ کیوں پڑھتے تھے با جماعت؟ اس لیے با جماعت پڑھتے تھے کہ اس زمانے میں جو بندہ با جماعت نماز نہیں پڑھتا تھا وہ منافق سمجھا جاتا تھا. تو وہ اپنے نفاق کو چھپانے کے لیے نماز کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے جب 2 رکعتوں پہ سلام پھیرا نا تو وہ جلدی سے باہر نکل کہتے الصلاۃ رکعتین، الصلاۃ رکعتین. موجیں ہو گئی ہیں، نماز 2 رکعت ہو گئی. 2 رکعت تو جان چھٹی. وہ باہر شور ڈال رہے ہیں الصلاۃ رکعتین. اور ادھر صحابہ پریشان، نبی پاک اس تنے کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑے ہیں، کسی میں جرت نہیں کہ پوچھے. ایک صحابی جس کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے ہیں اور نبی پاک اس سے کبھی کبھی مزاح کر لیتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں ذوالیدین. ایسا لقب مشہور ہو گیا بھی اصل نام ہی بھول گیا. ذوالیدین، لمبے ہاتھوں والا. تو آپ اس سے مزاح کرتے ہیں. مزاق نہیں، مزاح. سمجھ رہے کو نہیں سمجھ رہے؟ ایک ہوتا ہے مزاق بڑے کاف سے، ایک ہوتا ہے مزاح ہے سے، حلوے والی ہے. مزاح، اس میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے مزاح کہتے ہیں دوسرے کی توہین کر کے ہنسی کا ماحول بنانا، دوسرے کی توہین کرنا. یہ شریعت میں ناجائز ہے، اس کی شریعت اجازت نہیں دیتی. مزاح کہتے ہیں کسی کی توہین نہ ہو، کوئی ایسی پھل جھڑی چھوڑی جائے کہ ماحول تھوڑا سا خوشگوار ہو جائے، اس کو کہتے ہیں مزاح. یہ کوئی ناجائز نہیں. یہ استاد شاگردوں سے بھی کر سکتا ہے، شاگرد استادوں سے بھی کر سکتا ہے. کھجوریں کھا رہے ہیں، نبی پاک کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی حضرت علی کے آگے. کھجور کھائی، گٹھلی حضرت علی کے آگے. کھجور کھائی، گٹھلی حضرت علی کے آگے. جب کھجوریں کھا چکے تو آپ نے فرمایا بلے بلے، دیکھو بھائی حضرت علی کتنی کھجوراں کھا دی، گٹھلیاں دیکھو اس کے سامنے. حضرت علی نے کہا یا رسول اللہ لگتا ہے آپ نے گٹھلی سمیت کھائی ہے. تھوڑا سا مزاح آپ نے بھی کیا، حضرت علی نے بھی کیا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. مزاح کسی کی توہین نہ ہو، ماحول. یہ میرا صوفی پان بھی چنگا نہیں ہے. یہ کوئی نہیں ہے کہ حضرت صاحب بیٹھے ہیں مچھر پایا اور جناب کسی سے بولتے نہیں ہیں، یہ بھی نہیں. ایک بوڑھی عورت آئی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. آپ ایک بوڑھی عورت ایسا کہ یا رسول اللہ دعا کرو اللہ میں جنت دے وے. آپ نے فرمایا بڈھیاں تے جنت تے جامنا ہی کوئی. اب وہ رونے لگ گئی. نبی پاک ہلکے ہلکے مسکرانے لگ گئے. اس آخر میں چنگی دعا کرائی کہ جنت کی دعا، اور آپ کہتے ہیں بوڑھے جنت میں نہیں جانا. آپ نے فرمایا کسی بندے نے بوڑھی عمر میں جنت میں نہیں جانا، ہر مسلمان نے 33 سال کی عمر میں جنت میں جانا ہے. بھرپور جوانی. تو مزاح بھی ہو گئے اور تھوڑے سا آپ نے مزاح کر لیا تو اس میں کوئی حرج ہو نہیں. وہ نبی پاک کا وہ ایک صحابی ہے نا، دیہات سے آیا کرتا تھا تو دیہات کی سبزیاں لاتا تھا. آپ اس کو شہر کی سوغات دیا کرتے تھے، اس سے آپ مزاح کرتے تھے. وہ کبھی ساگ لے آیا ہے، کبھی کوئی سبزی لے آیا ہے. تو ایک دن وہ بازار میں
اپنا سودا بیچ رہا ہے، پیچھے سے نبی پاک آئے، نبی پاک نے اس کی آنکھوں پہ پیچھے سے ہاتھ رکھ لیا، اسے بھی ہاتھوں کی بھینی بھینی خوشبو محسوس ہو گئی، اس نے اپنی پیٹھ لگا کے آپ کے سینے مبارک سے رگڑنی شروع کی۔ آپ نے بازار والوں کو خطاب کیا، ہے کوئی جو اس غلام کو خریدے؟ حالانکہ وہ غلام تو نہیں تھا، وہ تو آزاد آدمی دیہاتی تھا۔ ہے کوئی جو اس غلام کو خریدے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ میرا کچھ نہیں بٹینا۔ وہ کالے رنگ کا تھا، سانولا تھا، موٹا ناک تھا، موٹے ہونٹ تھے، بدصورت سا تھا۔ یا رسول اللہ کوئی قیمت نہیں لبڑی۔ میرے آقا نے فرمایا اللہ کی نگاہوں میں تیری بڑی قیمت ہے۔ تو یہ مزاح اس ذوالجدین سے چونکہ آپ مزاح کرتے تھے نا، یہ تھوڑا کھلے ہوئے نبی پاک نا، یہ قریب گیا، یہ قریب جا کے کہتا ہے اکوسرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، نماز کم ہو گئی ہے یا تساں بھول گئے ہو؟ ام نسیتا، یا آپ بھول گئے؟ کون کہہ رہے؟ صحابی 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 کے وہابی صحابی کیا کہہ رہا ہے نبی پاک کو؟ صحابی نماز کم ہو گئی ہے، 4 رکعتوں کی بجائے 2 رکعتیں ہو گئی ہیں، یا آن جناب بھول گئے؟ آپ نے ذوالجدین کو دیکھ کے کہا کلو ذالک لم یکن، دونوں میں سے کوئی بات نہیں ہوئی۔ اب بھی یقین ہے کہ کتنی پڑھائی ہے؟ ذوالجدین کے بتلانے کے باوجود یقین ہے، کہتے ہیں کلو ذالک لم یکن، دونوں میں کوئی بات نہیں ہوئی، نہ نماز کم ہوئی نہ میں بھولا ہوں۔ ذوالجدین نے بھی ذرا قدم پکے رکھے، اس نے کہا یا رسول اللہ 2 میں سے ایک بات تو ہو گئی ہے، یا نماز کم ہو گئی ہے یا آپ وفی القوم ابو بکر و عمر فہاباہم ان یتکلما، لوگوں میں ابو بکر بھی ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، لیکن میرے نبی کا روح کون بولے؟ تو جب ذوالجدین نے پیر پکے رکھے نا، تو نبی پاک نے صحابہ کو دیکھ کے کہا اصحابہ کا ذوالجدین؟ کیوں بھائی ذوالجدین سچ کہہ رہا؟ قالوا نعم یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کہہ تو سچ رہا۔ آپ آئے، سجدہ صاحب کیا، اس کے بعد آپ نے خطبہ دیا۔ وہ خطبے کا مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں باب السجود السہو میں آپ نے خطبے کا آغاز کیا، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں، مثلکم جیسے تم، میں بشر ہوں جیسے تم، انسا کما تنسون، میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، فَإِذَا نَسِيتُ فَذَكِّرُونِی، آئندہ کبھی میں بھول جایا کروں تو مجھے پیچھے سے۔ یہ واقعہ سارا میں نے آپ کو کیوں سنایا؟ میں ادائیں محفوظ سنانا چاہتا تھا۔ یہ اب ہماری عملی زندگی سے تو یہی تعلق ہے کہ آپ نے فرمایا کہ میں بھول جاتا ہوں جس طرح تم بھول جاتے ہو، پھر سجدہ صاف کر لینا چاہیے، نماز مکمل کر لینی چاہیے۔ لیکن جس صحابی نے اس کو روایت کیا نا، اس نے میرے نبی کا ارشاد بھی ہمیں سنایا، تنے کے ساتھ کھڑے ہونے کا انداز بھی بتایا۔ کہتے شبک بین اصابع،
آپ نے اپنے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں یوں ڈالی، شبک بین اصابع، اور اپنا دایاں رخسار بائیں ہتھیلی پر رکھ کر آپ یوں ٹیک لگا کے کھڑے تھے۔ واہ، صحابہ کا بھی کمال ہے، میرے محفوظ ہونے کا بھی کمال ہے۔ صحابی نے یہ بتایا کھڑے ہونے کا انداز کیا تھا، رخسار کون سا تھا اور ہتھیلی کون سی تھی۔ مسکراتے محفوظ ہو، کھڑے ہونے کے انداز محفوظ ہو۔ صحابہ نے ایک ایک بات ہم تک پہنچائی۔ اولین راوی تو صحابی ہے۔ اولین راوی کون ہے؟ صحابی۔ میں تو بات آگے ایک اور کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ بات بھی میں اپنا فرض سمجھتا ہوں۔ چونکہ نبی پاک کے اقوال، احادیث، ارشادات، فرامین، ادائیں، مسکراہٹیں، اس کے پہنچانے کا پہلا راوی صحابی ہے۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ صحابہ کی صداقتوں کا، امانتوں کا، رشد و ہدایت کا، تقوی کا، اللہ کی رضا کا، جنت کے پروانوں کا جگہ جگہ ذکر فرمایا۔ کیوں؟ یہ اولی راوی، اگر یہ متقی نہیں ہوں گے، اگر یہ صادق نہیں ہوں گے، اگر یہ امین نہیں ہوں گے، اگر رشد و ہدایت پہ نہیں ہوں گے، اگر ان کا کامل ایمان نہیں ہوگا، ان میں سے ایک بندہ بھی اگر جھوٹا ثابت ہو گیا، اسلام کا مقدمہ خارج ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا۔ اس لیے قرآن نے جگہ جگہ ان کی عظمتوں کا، رفعتوں کا، بلندیوں کا، شان کا، جگہ جگہ جہاں جہاں خطرہ تھا نا کہ میرے اس کہنے سے کئی لوگ غلط فہمیوں کا شکار، مثلا جو لوگ فتح مکہ سے پہلے ایمان لائے اور جو لوگ فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، یہ دونوں برابر ہو۔ سورۃ حدید کی آیت نمبر 10 میں کہا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، فتح مکہ سے پہلے مال خرچ کرنے والے، فتح مکہ سے پہلے جہاد کرنے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، فتح مکہ کے بعد مال خرچ کرنے والے، لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں۔ مولا فرق کر، اللہ نے فرمایا جو پہلے ایمان لائے اولئک اعظم درجۃ، ان کے درجے کیا ہیں؟ بہت بلند، کہ اعظم ہو، عظیم نہیں اعظم، ان کے درجے بہت بلند ہیں پچھلوں سے۔ یہ جملہ تو میں پنجابی ہی میں کہوں گا، ہمیں کسی کو سمجھ آوے تے بھانے کہ مزہ ہی من پنجابی چاکھن دوں۔ فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، ساتھ دینے والے، فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے، جہاد کرنے والے، ساتھ دینے والے برابر نہیں ہوتے، برابر نہیں ہوتے۔ اوکھے ویلے دے یار تے سوکھے ویلے دے یار اکو جے نہیں ہوندے۔ مشکل کی گھڑیوں کے جو دوست ہوتے ہیں ان کا کون مقابلہ ہے؟ غربت میں جو دوستی نبھاتے ہیں، جب دوست حاجت مند ہوتا ہے تو دوستی نبھاتے ہیں۔ جو کروڑ پتی بن گیا پھر تو سارے دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فتح مکہ میں تو میرا نبی فاتح بن کے آ گیا تھا۔ فتح مکہ کے دن اور فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کرنے والے اس بلال کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تپتے ہوئے کولوں پہ لیٹ کے احد کیا گیا۔ اللہ نے فرق ہے، فتح مکہ کے دن جو ایمان لائے، بعد میں ایمان لائے، وہ پہلوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اللہ عالم الغیب تھا، اسے پتا تھا کہ میں نے پچھلوں پہلوں کا فرق کر دیا ہے، تو کئی لوگ آئیں گے
تاریخ کے مارے ہوئے، وہ کہیں گے وہ ڈر کے ایمان لائے تھے، اور چارہ کوئی نہیں سی، جانا کدے سی، مجبوری کا ایمان تھا۔ وہ کریں گے تنقید ابو سفیان پر، تنقید کریں گے ہند پر، تنقید کریں گے اس دن ایمان لانے والوں پر کہ یہ ڈر کے ایمان لائے تھے، ان کا ایمان اخلاص والا نہیں تھا، تنقید کریں گے۔ اللہ کو پتا تھا نا، اس لیے اللہ نے آگے کہا کہ مقام تو پہلوں کا پچھلوں سے بلند ہے، لیکن کلن، یار آپ سب کو صحابہ سے محبت ہے تو کلن کا معنی تو کرو یار، کلن، مقام پہلوں کا بلند ہے پچھلوں سے، لیکن کلن، پہلے ہوں یا پچھلے، فتح مکہ سے پہلے ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے دن ایمان لانے والے ہوں یا فتح مکہ کے بعد ایمان لانے والے ہوں، کلن وعد اللہ الحسنى، اللہ نے جنت کا وعدہ سب سے کر دیا ہے۔ بات ہی اللہ نے ختم کر۔ تو جو صحابہ پہ تنقید شروع کرتا ہے، ابو سفیان پر، حضرت ہند پر تنقید کرتا ہے، تو مجھے شرعی حق بھی ہے، اخلاقی حق بھی ہے، قانونی حق بھی ہے کہ میں صحابہ پہ تنقید کرنے والے سے پوچھوں کہ میاں تو اپنا تعارف کروا، تو کون ہے؟ تو پہلے اپنا تعارف کروا، تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ جس پر تو تنقید کر رہا ہے ان کے بارے میں اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار۔ تو اپنا تعارف کروا، تو کون؟ آج میں علماء کی یہ غلط فہمی بھی دور کرنا چاہتا ہوں، علماء بھی اس بات کو نوٹ کریں اور طالب علم بھی اس بات کو نوٹ کریں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ فتح مکہ سے 1 سال پہلے ایمان لا چکے تھے۔ پھر سنو، یہ جو کئی ہمارے اہل سنت نے اپنی کتابوں میں لکھا کہ ایمان تو لا چکے تھے، چھپایا ہوا تھا، فتح مکہ کے دن ظاہر کیا، غلط لکھا انہوں نے، غلط لکھا ہے جس نے بھی لکھا ہے۔ حضرت معاویہ صلح حدیبیہ کے بعد ایمان قبول کر چکے تھے، اور میں اس پر دلیل کسی تاریخ کی کتاب سے پیش نہیں کروں گا، میں اہل سنت کی حدیث سے سب سے معتبر کتاب بخاری سے پیش کروں۔ کیوں علماء کی نظر اس طرف نہیں گئی؟ کیوں علماء تاریخ کا شکار ہوئے؟ بخاری کی طرف نظر کیوں نہیں گئی ان کی؟ میرے نبی نے جو عمرۃ القضاء کیا تھا حدیبیہ کے 1 سال بعد، حدیبیہ کے 1 سال بعد، فتح مکہ سے 1 سال پہلے، یہ جو میرے نبی نے عمرۃ القضاء کیا تھا بخاری میں لکھا ہوا ہے کہ میرا نبی عمرہ کرنے کے بعد اور صفا مروہ کی سعی کرنے کے بعد جب مروہ پہ پہنچے تھے تو میرے نبی نے حجامت کروانی تھی اور میرے نبی کے ہاتھ میں کینچی تھی، تو میرے نبی نے کہا معاویہ کو بلاؤ، معاویہ کہاں ہے؟ وہ نبی پاک کے بال کس نے کاٹے تھے؟ حضرت معاویہ نے۔ اگر ایمان چھپایا ہوا ہوتا تو میرے نبی کے بال کاٹتے مروہ پہ بیٹھ کے؟ سارے مکے والے دیکھ رہے تھے۔ کیوں تاریخ کی تاریکیوں میں ہمارے علماء کیوں غرق ہو گئے؟ انہیں بخاری نظر نہیں آئی؟ عمرۃ القضاء میں میرے نبی کے بال کس شخصیت نے کاٹے تھے؟ زور سے بولا۔ تمہیں اس سے ہی فرصت نہیں ملتی، ہند جس کو تم ہندا کہتے رہتے ہو، تم اتنا بھی پتہ نہیں ہندا نہیں ہے، ہند نام ہے۔ حضرت ہند جو حضرت معاویہ کی
والدہ ہیں, میرے نبی کی ساس ہیں, انہیں تم جگر خار, جگر چبانے والی, اس طرح کے لفظوں سے ذکر کرتے ہو. ابو سفیان کو اس طرح کے لفظوں سے ذکر کرتے ہو, بنو امیہ کو اس طرح کے لفظوں سے ذکر کرتے ہو. فتح مکہ کے دن میرے نبی نے کیا کہا تھا؟ من دخل دار ابی سفیان فہو آمن, جو آدمی ابو سفیان کے گھر کی چار دیواری کے اندر آ جائے گا محمد اس کو امن دے دے. سبحان اللہ. اس کے گھر کو میرے نبی نے دار امن کرا, دار امن. تو صحابہ پر اس لیے تنقید نہیں ہو سکتی کہ ہم تک نبی پاک کے فرامین جو پہنچے ہیں اس کا ذریعہ کون ہے؟ اگر ان پر تنقید ہو جائے تو پھر تو وہ سارا فرامین اور ارشادات ان سے اعتماد اٹھ جائے گا, کسی پر اعتماد نہیں رہے گا. یہ میں نے جو پہلی بات آپ کو سمجھا اس بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی. ایک طبقے نے میلاد کا عنوان چنا, اسی پہ سارا زور صرف کیا, اور جو ہمارا طبقہ تھا دیوبند کا, انہوں نے عنوان چنا سیرت النبی کا. ان کا کیا ہوتا ہے؟ سیرت النبی, یا اس وقت ہے مقصد آمد مصطفیٰ, یا مقصد میلاد. ہمارے طبقے نے, ہمارے دوستوں نے, علماء دیوبند نے یہ عنوان چن لیا سیرت کا. لیکن اس میں جو خطیب آئے, جو واعظ آئے, جو مقرر آئے ہمارے جلسوں میں, انہوں نے کیا بیان کیا؟ سیرت کے جلسے میں, مقصد آمد رسول کے جلسے میں انہوں نے کیا سنایا؟ انہوں نے آ کے سنایا ہمارے نبی حسین بڑے تھے, ہمارے نبی جمیل بڑے تھے, ہمارے نبی کی زلفیں بڑی خوبصورت تھیں, ہمارے نبی کے دانت مبارک بڑے خوبصورت تھے, ہمارے نبی کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں. حسن کو بیان کیا, جمال کو بیان کیا. اور لوگوں, اور پڑھے لکھے لوگوں, میرے نبی کے حسن اور جمال کو بیان کرنے کا نام سیرت النبی نہیں ہے, یہ مقصد آمد رسول نہیں ہے, اس کا نام سیرت نہیں ہے. کیا سمجھایا میں نے آپ کو؟ کوئی بندہ باہر جا کے کہ بندے علوی آیا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ نبی پاک حسین تھے ہی نہیں. خدا دا نا جی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں. میرا نبی حسینوں میں آسن ہے, میرا نبی جمیلوں میں اجمل ہے, میرا نبی شریفوں میں اشرف ہے. حسن سے انکار نہیں ہے. میرے نبی کے دانت مبارک کی چمک, اس کو کوئی بندہ ستاروں کے ساتھ تشبیہ دے دینا, میرے نبی کے دانتوں کی توہین ہو جائے. ستارے کیا ہو؟ میرے نبی کے ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کے ساتھ کوئی بندہ تشبیہ دے تو ہونٹوں کی توہین ہو جائے گی. گلاب کی پنکھڑی میرے نبی کے ہونٹوں کی نزاکت کا مقابلہ کیسے کر سکتے؟ میرے نبی کی زلفوں کو رات کی سیاہی کے ساتھ کوئی بندہ تشبیہ دے, میرے نبی کی زلفوں کی توہین ہو جائے گی. رات کی سیاہی میرے نبی کی زلفوں کی کیسے مقابلہ کر سکتی ہے؟ کسے مائیو جیا سونا نہیں جڑیاں, جویں اپنی مرضی مطابق کو بڑھیاں. وَآسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنُ وَعَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا. 14ویں کا چاند یوں لگتا ہے کہ چمک میرے نبی کے چہرے سے مانگ کے لے گئے. حسن کا انکار نہیں ہے. کہنا کیا چاہتا ہوں, حسن کے بیان کرنے کا نام سیرت. یہ مقصد آمد رسول نہیں ہے. آپ کو اگر میری بات پہ تعجب ہو رہا ہے, ابھی آپ میری بات کے قائل ہو جائیں گے انشاءاللہ. بولو, میرے نبی کو نبوت نہیں ملی 40 سال. یہ جو 40 سال کا عرصہ تھا, اس وقت میرے نبی خوبصورت نہیں تھے؟ اس وقت زلفیں خوبصورت نہیں تھی؟ اس وقت دانت مبارک خوبصورت نہیں تھے؟
تو نبوت کے ملنے سے پہلے 40 سال بھی تو خوبصورت تھے، حسین تھے، جمیل تھے، لیکن مکے سے باہر میرے نبی کو کوئی بندہ جانتا ہی نہیں۔ حسن ہے، جمال ہے، خوبصورتی ہے، زلفیں بھی خوبصورت ہیں، صادق بھی ہیں، امین بھی ہیں، مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا۔ نہ جدے والے جانتے ہیں، نہ طائف والے جانتے ہیں، نہ یثرب والے جانتے ہیں، نہ مصر والے جانتے ہیں کہ مکے میں کوئی ہوتا ہے محمد عبداللہ کا بیٹا، کوئی نہیں جانتا۔ حسن ہے، خدا کے لیے میری بات پہ غور کیجئے، میرے پاس وقت نہیں کہ میں تفصیل میں چلا جاؤں۔ حسن ہے، جمال ہے، صداقت ہے، امانت ہے، میرے نبی کو مکے سے باہر کوئی نہیں جانتا۔ 40 سال کے بعد جب میرے نبی پر قرآن اترنے لگا اور میرے نبی نے رب کا پیغام سنایا تو پھر میرے نبی کے نام کی گونج صرف فرش پہ نہیں عرش پہ مچ گئی تھی۔ ہر طرف محمد محمد ہونے لگا تھا۔ کب؟ جب میرے نبی نے رب کا پیغام سنایا تھا۔ تم وہ پیغام نہیں سناتے ہو، اس پر پردے ڈالتے ہو۔ جہاں سے میرے نبی کو عروج ملا، جہاں سے میرے نبی کو عظمتیں ملی، کیوں بھائی؟ جو میرے نبی کا حسن ہے، اس میں میرے نبی کا ذاتی کمال ہے؟ کس کا کمال ہے؟ حسن اور جمال میرے نبی کا ذاتی کمال ہے، میرے نبی کا اپنا عمل دخل ہے، اس میں تو حسن دینے والے کا کمال۔ جہاں سے میرے نبی کے کمال کی ابتدا ہوئی، عروج ملنے لگا، اور میرے رب نے میرے نبی کو فرش کی پستیوں سے اٹھا کے عرش کی بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس پیغام کے چور بنتے ہو، اس پیغام کو سناؤ نا لوگوں کو۔ جب میرے نبی نے دعوت دینی شروع کی، قرآن شروع کیا، وہ دعوت تھی میرے نبی کی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا معبود ہو کوئی نہیں، اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں، اللہ کے سوا مسجود ہو کوئی نہیں، اللہ کے سوا نظر و نیاز کے لائق کوئی نہیں، اللہ کے سوا عالم الغیب کوئی نہیں، مختار کل کوئی نہیں، قادر و قدیر کوئی نہیں، اللہ کے سوا شفائیں دینے والا کوئی نہیں، مقدمے سے رہائیاں بخشنے والا کوئی نہیں، اولاد دینے والا کوئی نہیں، سجدے کے لائق کوئی نہیں، کھوٹی قسمتیں کھری کرنے، یہ سارے میں الہ کے معنی کر رہا ہوں، اور میں قرآن کا طالب علم اور شیخ القرآن کا شاگرد ہوں۔ اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ الہ کی یہ صفتیں ہوتی ہیں، قرآن نے یہ صفتیں بیان کی ہیں، قادر ہو، قدیر ہو، عالم الغیب ہو، علیم بذات الصدور ہو۔ یہ پیغام تھا میرے نبی کا، اور یہ ہے مقصد آمد رسول، یہ ہے مقصد میلاد مصطفیٰ، کہ دنیا والوں کو شرک سے روکا جائے اور دنیا والوں کو دعوت دی جائے کہ عبادت و پکار کے لائق ہے تو وہ صرف اور صرف کون ہے؟ اللہ۔ یہاں سے تو میرے نبی کی دعوت کی ابتدا ہو رہی ہے، یہاں سے تو میرے نبی کا پیغام شروع ہو رہا ہے۔ صفا کی پہاڑی پہ یہی پیغام تھا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ بڑے شارٹ نوٹس پہ آج صبح یہ پروگرام طے ہوا اور آپ اتنی تعداد میں تشریف لے آئے، اللہ آپ کا آنا قبول فرمائے۔ اس وقت کو جو ہم نے یہاں صرف کیا، اللہ اسے ہم سب کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے۔ جو طالب علم یہاں آئے ہیں، اللہ انہیں عملی زندگی میں کامیابیاں عطا فرمائے، اللہ انہیں عالم ربانی بنائے، اللہ ہم سب پہ راضی ہو اور ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علیہ